بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آتا جاتا موسم ہے سردیوں کا، تو اگر اکثر آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے یا بار بار بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام رہتا ہے، سر درد رہتا ہے، تو یہ جو ہے انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کوئی عام بخار وغیرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو لازمی جو ہے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ تو انفلوئنزا وائرس کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ انفلوئنزا وائرس ہے کیا۔ انفلوئنزا ایک RNA وائرس ہے جو انسانی سانس کے نظام پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے 3 اہم اقسام ہیں: انفلوئنزا اے، انفلوئنزا بی، انفلوئنزا سی وائرس۔ انفلوئنزا اے وائرس جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے اور عام طور پر وبائی صورت اختیار کر جاتا ہے باقی انفلوئنزا بی اور سی وائرس کی نسبت۔ اگر ہم اس کی علامات میں بات کریں تو اس میں اچانک تیز بخار کا ہو جانا ہوتا ہے، ناک بند ہونا یا بہنا، نزلہ زکام جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، کھانسی اور گلے میں خراش ہونا، جسم میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، تھکن یا کمزوری کا محسوس ہونا، بعض اوقات متلی یا الٹی ہونا، خصوصاً بچوں میں یا بوڑھوں کے اندر، شدید حالت میں سانس لینے میں دشواری، سینے میں درد یا بہت زیادہ بخار ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مزید جو ہے کسی سیویئر قسم کی کنڈیشن اختیار کر جائے۔ اب یہ انفلوئنزا وائرس پھیلتے کیسے ہیں؟ یہ وائرس کھانسی، چھینک یا قریبی رابطے سے پھیلتا ہے۔ آلودہ سطحوں کو چھونے اور پھر منہ یا ناک کو چھونے سے بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے، ناک اور منہ کے ذریعے۔ وائرس ہوا میں ڈراپلیٹس کے ذریعے چند فٹ تک پھیل سکتا ہے جب ہم کھانسی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ علاج میں کیا ہے؟ انفلوئنزا عام طور پر 7 سے 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ایسی مخصوص ادویات نہیں ہوتی ہیں، لیکن علامات کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بخار کے لیے پیناڈول وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، کھانسی، گلا درد، گرم کے لیے گرم پانی یا شہد وغیرہ یا اسٹیم وغیرہ کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یا فارمیسی کی ہدایت کے مطابق جو ہے اینٹی وائرل جو ہے میڈیسن بھی استعمال کروائی جاتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی ہوتی ہیں، خود سے نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ اور پانی کی کمی نہ ہو یا قوت مدافعت کم نہ ہو، اس کے لیے فلوئڈس یعنی پانی، یخنی، جوس وغیرہ کا استعمال کریں، مکمل آرام کریں۔ یہ تمام کے تمام جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر احتیاط کے اندر آتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا استعمال تب تک نہ کریں جب تک کہ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو یا آپ کا فارماسسٹ یا ڈاکٹر آپ کو تجویز نہ کرے، خود سے کوئی ایسی میڈیسن استعمال نہ کرے۔ اگر ہم اس سے بچاؤ کی بات کریں تو ہر سال انفلوئنزا ویکسین لگوائیں، خصوصاً بچوں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین کو، کیونکہ ان میں انفلوئنزا وائرس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ بار بار دھوئیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، چھینک یا کھانسی کے وقت ٹیشو یا کوہنی سے منہ کو ڈھانپ لیں تاکہ جو ہے اس کے ڈراپلیٹ ہوا کے اندر منتقل نہ ہو اور باقی لوگوں کو متاثر نہ کریں۔ بیمار شخص سے احتیاطی فاصلہ رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، متوازن غذا اور نیند سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اپنے خوراک کا اور آرام کا لازمی خیال رکھیں۔ اس میں پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کو بر وقت احتیاط نہ کی جائے، اس کا علاج نہ کروایا جائے تو فلو، نمونیا، سانس کی ناکامی یا دمے کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ کمزور مریضوں میں یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا، انفلوئنزا عام نزلہ نہیں، یہ ایک سنجیدہ بیماری ہے۔ چھوٹی سی احتیاط جیسے ویکسین لگوانا، ہاتھ دھونا اور ماسک پہننا آپ کے گھر کو بیماری سے محفوظ کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے، اپنی فیملی کا، اپنے یار دوست کا، اپنے عزیزوں کا۔ تو اس ویڈیو کو ان تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔